جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے میں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ الحمدللہ۔ جی سر، ہم نے آپ سے بہت ہی ایک اہم سوال کرنا تھا کہ اسپوٹنک ویکسین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پینڈیمک شروع ہوئی پچھلے سال اور پوری دنیا میں خوف و ہراس وائرس تھا، یہ جو سارس کووی کے نام سے وائرس ہے۔ تو وائرس کے خلاف ہمیشہ جب بھی کوئی وہ آتا ہے، وبا آتی ہے پوری دنیا میں، جیسے اسپینش فلو آیا، جیسے چیچک آئی، اس طرح کے دوسرے، تو اس کے خلاف روکنے کے لیے ایک دوائی بنائی جاتی ہے جو یا تو اس وائرس سے بنائی جاتی ہے یا اس وائرس کی طرح جو کام کرتی ہے وہ بنائی جاتی ہے، اس کو ہم ویکسین کہتے ہیں۔ تو جب یہ آیا وائرس آیا تو یہ تقریباً نومبر میں دسمبر کے قریب رشیا نے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ تو رشیا کی ایک کمپنی ہے جمالیہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس، اس جمالیہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس نے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ تو یہ جو رشیا کی ویکسین ہے اسپوٹنک، یہ دیکھیں آپ، اس میں دیکھیں یہ جو اس کو کمپنی کون سی ہے اور بنایا کیسے، ڈیٹیل میں اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ نام رکھا گیا ان کا، ایک سیٹلائٹ چھوڑا تھا انہوں نے، اس کو خوش بختی کا اسپوٹنک کے نام سے۔ تو یہ اس اسپوٹنک کے نام سے رکھا گیا، لیکن اس کا دوسرا نام جیم کووڈ ویکسین کے نام سے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ دوسری ویکسین کے مقابلے میں اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات؟ دیکھیے، میں نے ایک کمپیریزن سا تیار کیا ہے اور اس کمپیریزن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہر ویکسین کا اپنا ایک میکانزم ہے ایکشن اپنا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں سائنو فارم ویکسین چائنا کی طرف سے اس نے ڈونیشن دی ہے اور 5 لاکھ کے قریب ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو لگایا جا رہا ہے۔ تو اس کا میکانزم ایکشن یہ ہے کہ سارس کووی وائرس کو انہوں نے اٹینویٹ کر کے اس کی انفیکشن پھیلانے کی کیپیسٹی کو ختم کر دیا گیا، اور انہوں نے اسی طرح یہ ویکسین بھی ہے، اس ویکسین کا میکانزم ایکشن ذرا ڈفرینٹ ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ دیکھیں، یہ 2 وائرس ہیں، ایک ڈوز میں انہوں نے ایڈینو وائرس لیا اور ایڈینو وائرس 26 نمبر ہے اس کا، یہ دیکھیں 26 نمبر، اور دوسرا ہے دوسری ڈوز میں انہوں نے ایڈینو وائرس 5 لیا، یہ انسان سے لیا گیا۔ جو ایسٹرازینیکا ہے انہوں نے جیپنیز وائرس لیا۔ یہ وائرس کے اندر جو آر این اے ہوتا ہے، اس کی آر این اے کی پھیلانے کی کیپیسٹی کو انہوں نے ختم کر دیا، یا وائرس انفیکشن نہیں کرے گا۔ اس کے اندر انہوں نے ڈی این اے ڈال دیا، کس کا ڈال دیا؟ ویکسین جو سارس کو کی اسپائک بناتی ہے۔ تو یہ پہلا فرق تو ساری ویکسین سے یہ ہے کہ اس کا میکانزم ایکشن ڈفرینٹ ہے۔ دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے اس کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اور تقریباً 18 سال سے اوپر ہر قسم کے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ میکانزم ایکشن کی، لیکن اینڈ ریزلٹ اس نے وہی کرنا ہے جو باقی ویکسین میں کرنا ہے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ویکسین کس عمر کے لوگوں کو لگائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ بوڑھے لوگوں کو لگائی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اس کے اندر سب سے پہلے ایک وہ بنایا گیا، انہوں نے کوئی 30,000 کے قریب 31,000 کے قریب لوگوں پہ ٹرائل کیا۔ 31,000 میں سے 19,866 لوگ جو تھے وہ سیکنڈ ڈوز کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ جو لوگ تھے یہ والے دن کے اوپر انہوں نے یہ وہ کیا، اور اس کے اندر دیکھیں 18 سال سے اوپر لوگوں کو لگایا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ 60% اس کے اندر میل تھے، اور اس کے اندر تقریباً سارے کے سارے وائٹس تھے،
اور یہ دیکھا گیا کہ 18 سال سے 60 سال سے اوپر کے لوگوں کو بھی لگایا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے اندر کوماربیڈیٹیز کی 25% لوگوں کی، اس کے اندر بھی یہ ویکسین اتنی ہی کامیاب ہوئی. اور اس کے اندر مزہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر جو 14,964 لوگوں کو 75% والوں کو دے، اس کے اندر ہر ایج 18 سے اوپر سال کے ہر ایج کا بندہ شامل ہے. جی سر، ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ویکسین کن کن ممالک میں تجرباتی طور پر اور کن کن لوگوں پر لگائی گئی؟ ابتدائی طور پہ جو میں نے آپ کو پہلا چارٹ دکھایا تھا، یہ لکھا ہوا ہے UAE، یہ لکھا ہوا ہے انڈیا، یہ لکھا ہوا ہے وینزویلا، اور یہ بیلاروس. یہ تو ابتدائی طور پہ 4 سے 5 ممالک کے اندر 31,000 لوگوں کے اوپر ٹرائل کیا گیا. لیکن اس وقت جو ہے وہ پاکستان سمیت تقریباً 50 کے قریب لوگوں نے، ممالک نے اس کی ریکمنڈیشن کے لیے اپنی اپروو کر دی ہے ایمرجنسی کے لیے. 25 کا تو ان کی ویب سائٹ پہ آ رہا ہے، لیکن سنا یہ گیا ہے کہ تقریباً 1.2 بلینز کے حساب سے ڈوزز جو ہے نا. اور پاکستان میں 24 لیب میں پروفیسر سہیل چغتائی صاحب کے حوالے سے وہ اگلے ہفتے یہ ویکسین آ جائے گی. اور پھر وہ جیسے ویکسین آ جائے آگے وہ اپنا کولڈ سٹوریج چین جو ہے پورے پاکستان میں بنا رہے ہیں. پھر وہ ایک ابھی مجھے کسی نے کال کیا کہ وہ کیسے ہے کہ جب ویکسین آ جائے گی تو ظاہر ہے جو ویکسین لینے والے پرائیویٹ فرم کے لوگ ہیں، پبلک سیکٹر نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، وہ اپنا کوئی کنیکشن نمبر یا ایمرجنسی نمبر دیں گے جس پہ آپ کو اپنے شناختی کارڈ کو رجسٹر کریں گے. شناختی کارڈ رجسٹر کرنے کے بعد وہ آپ کو کال کریں گے، اور اس کے بعد جو ڈوز ہوگی اس کے حساب سے اس کو لگا دی جائے گی. تو سر، ہمارا آپ سے آخری اور بہت اہم سوال ہے کہ اس ویکسین کے کیا مضر اثرات ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں خود ان کی وہ رکھتا ہوں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلی ڈوز لگائی، یہ پہلی ڈوز یہاں پہ لگی تو امیون سسٹم ہمارا ٹریگر ہو گیا. اور انہوں نے ایک ایڈینو وائرس لگایا، یہاں پہ ٹریگر ہو. ٹھیک ہے، اگر دوسری ڈوز نہ دیتے تو ہمارا امیون سسٹم نیچے آ جاتا. یہ امیون سسٹم مطلب ہمارے نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی بنتی ہے. لیکن جیسے انہوں نے دوسری ڈوز دی تو اس کا امیون سسٹم، یہ دیکھیں یہ پرسسٹنٹ ہے رسپونٹک. انہوں نے دوسروں کا بھی کمپیئر کیا، دوسری ویکسین بھی جو بھی ہے کمپیئر کیا اس کے ساتھ. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین کا ریلیٹڈ ویکسین بھی یہ ان کی اپنی ویب سائٹ سے میں نے لیا ہے کہ نو ایڈورس ریئیکشن. معمولی سے ریئیکشن تو ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایڈورس ریئیکشن نہیں ہوا. ایڈورس ریئیکشن میں ان کی ٹرائل 3 میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً ایک کمپیریٹیولی آپ دیکھیں اس کو تو 1.3% ان لوگوں کو جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ان کو کووڈ ہوا، جبکہ جنہوں نے یہ ٹرائل میں حصہ لیا 0.1% وہ. اور یہ جو ڈیتھ شو کر رہے ہیں، یہ ڈیتھ کا مطلب ویکسین سے نہیں ہوتا. اب میں آپ کو بتاؤں اس کی ایفیکیسی، ریئیکشن تو نہیں، ایفیکیسی کیا ہے میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. 100 بندہ لیں آپ اور 100 بندے کے اوپر آپ ویکسین دیں، اور 100 بندہ لیں اور اس کے اوپر آپ ویکسین نہ دیں. اب آپ دیکھیں کہ جو 100 بندہ جس کو ویکسین دی گئی ہے اس کے اندر ایفیکیسی کو میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھا گیا ہے کہ جن کو ویکسین لگی ان میں سے یہ جو اس کی ایفیکیسی ہے یہ 92%، 91.6% ایفیکیسی کا مطلب ہے کہ 91.6% لوگوں کو، 92% لوگوں کو کسی قسم کے کورونا کا کوئی سمپٹم نہیں ہوا جو وائرس آیا. اور ہارڈلی 6 سے 7% لوگوں کو اگر اپیئر ہوا تو وہ مائلڈ ڈگری کا تھا. نیچے ہے کہ کسی قسم کی ان لوگوں کو جن لوگوں یعنی ویکسین لگوائی نہ ہاسپٹل گئے نہ ان کو شدید کرونا ہوا. تو اگر ہم بینیفٹ دیکھتے ہیں کہ کرونا کی انفیکشن
اور ویکسین کے ساتھ جو سائڈ افیکٹ ہیں مضر اثرات ہیں وہ دیکھتے ہیں تو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے مطابق ویکسین انتہائی مفید ہے. تو میں اپنے دوستوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے عزیزوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ جلد از جلد اس ویکسین کو لگوا دینا چاہیے تاکہ ہم پروٹیکٹ ہو جائیں. اور جب تک نہیں لگتے ہم اپنے وہ جو ایس او پیز ہیں، ایس او پیز کو ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے. ماسک لگانا ہے، ہاتھ دھونا ہے، ڈسٹینس رکھنا ہے. ان سارے ان کو ایس او پیز کے ساتھ اور میں اس کے ساتھ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم اس وبا پہ بہت جلد قابو پا لیں گے. تھینک یو سو مچ آپ کا مجھ سے سوال کرنا اور آنا اور یہ انفارمیشن پھیلانا یہ میرے لیے انتہائی اہم ہے. اور یہ میرے میسج کے ساتھ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ذہن کے اندر. ہاں ایک اور بتا دوں آپ کو کہ یہ ویکسین جو ہے یہ ہارٹ کے مریضوں کو بھی لگ سکتی ہے. یہ ویکسین جو ہے یعنی جو کو ماربیڈیٹی کے لوگ، ڈائبٹیز والے بھی نہ پریشان ہوں، ہارٹ کے پیشنٹ بھی نہ پریشان ہوں، اور دوسرے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں. ریئیکشن تو ہونا ہے تھوڑا بہت، کوئی پین ہو گیا، بخار ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑے وبا سے بچنے کے لیے یہ اسپونٹک ویکسین انتہائی اہم ہے اور اس کو جیسے شروع ہو آپ لگوا لیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. تھینک یو.